آداب، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی پوڈ کاسٹ ایک بڑی یونیک پوڈ کاسٹ ہے میرے لیے، کیونکہ اب تک اس پوڈ کاسٹ میں نے ان سب لوگوں کو فیچر کیا ہے جو ایک سرٹن ایج بریکٹ سے اوپر ہیں. دے آر ویری ٹیلنٹڈ میوزیشینز، دے آر ویری ٹیلنٹڈ ایکٹرز، بٹ وی ہیونٹ ہیڈ اے میوزیشین، این آرٹسٹ، اے سنگر، اے پرفارمر، این ایکٹر جو جین زی کو کیٹر کرتا ہے، یا ہوز میوزک ہیپنس ٹو اسٹرائک اے کارڈ ود جین زی. عبدالرحمان جو اب حاوی ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا میں، آئی اسٹل لائک ٹو کال ہم عبدالرحمان. میری آپ سے آخری ملاقات ڈیفینس کے ایک ڈھابے پہ ہوئی تھی. آپ کا پورا بینڈ تھا اور آپ نے مجھ سے کہا کہ رافع بھائی میں ایک گانا لکھ رہا ہوں، سبیل آرزو، اینڈ یو آر کوائٹ کیوریس ایز وٹ ڈو وی ہیو ٹو سے اباؤٹ دا پوئٹری. تو سبیل آرزو میں کوئی پیاس بجھی اتنے عرصے میں، یا وہی ہے سبیل آرزو آپ کی؟ اچھا، میرا سبیل آرزو تو شاید وہی ہے، لیکن جو سوال تھا اس میں وہ میرا نہیں تھا. وہ سوال ایک ان جنرل، ایک جو ایز اے ریس ہمارا محبت کو لے کے ایک کھوج ہے جو سب کی، اس پہ تھا. اور وہ محبت حقیقی بھی ہو سکتی ہے، مجازی بھی ہو سکتی ہے، اور بھائی چارے والی بھی ہو سکتی ہے، دوستی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم وہ ڈھونڈتے ہیں اور کام ہم الٹے کرتے ہیں. تو تھوڑا سا وہ گانے کا وہ مفہوم تھا، وہ ایکچولی مجازی محبت پہ نہیں تھا، جو آپ کہہ لیں کہ اپوزٹ سیکس کی محبت پہ نہیں تھا. اپوزٹ سیکس کی محبت پہ نہیں تھا. لیکن اگر ہم سبیل آرزو کو ایک ویسل آف ڈیزائر کہیں، یا ایک ویسل آف وشز کہیں، جس طرح بھی کہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایٹ دس ایج، دا فیم ماشاء اللہ یو ہیو، دا ٹیلنٹ یو ہیو، کچھ آرزویں پوری ہوئی ہیں یا ابھی تک ایک خلا ہے اس پوری چیز میں؟ آئی تھنک وہ انسان کا ایک المیہ ہے کہ اس کو ایک میدان دے دیا جائے تو اس کو دوسرا چاہیے. تو وہ شاید میرا بھی المیہ ہے. تو کیا اب آپ ایکٹنگ کریں گے؟ نہیں، ہم اور میوزک کریں گے. نہیں، میں نے کہا ہمارے عام طور پہ دوسرا میدان ایکٹنگ ہوتا ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. میرا پرائمری جو موڈ آف ورک جو ہے وہ میوزک ہی ہے بائی چوائس، اور ہمیشہ پرابلی یہی رہے گا. پیشن پروجیکٹس الگ بات ہیں، کبھی کوئی شوق میں اٹھ کے کچھ کر لیا تو وہ الگ سین ہے، لیکن کوشش یہی ہے کہ میں میوزک ہی کروں، کیونکہ یہی اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ اسی میں اگر پیر تر لوں اپنے تو بہت بڑی بات ہے. تو بس اسی میں لگا ہوں، اسی میں لگے. اچھا رحمان، ابھی آپ نے کہا کہ ایز اے ریس ہماری محبت، تو آپ نے چیز کو ایک بہت میکرو لیول پہ دیکھنے کی کوشش کی. آپ نے لفظ استعمال کیا ایز اے ریس، ہماری ایز اے اسپیشی کہہ لیں، مطلب ایز اے اسپیشی بنی نہ انسان کی تاریخ آپ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، آپ ہوموسیپین کہہ لیں، آپ کچھ کہہ لیں. اس پوری چیز کو محبت ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیشہ ہمیں مروایا بھی ہے اور ہمیں کامیاب بھی کیا ہے. ہمارے نئے ہورائزنس بھی اس طرح کھلے ہیں اور بہت سی ناکامی کی کہانیاں بھی کھلی ہیں. تو اگر آج آپ کو کہا جائے کہ اس اسپیشی کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو کہا جائے محبت ایکسپلین کریں، تو کیا ہوگی؟ واٹ وڈ بی یور ایکسپلینیشن؟ محبت پیار دوستی کا نام ہے. I'm just kidding. I think محبت is too vast a concept to quantify. It's all of the unsaid, intangible things that you could want. It's something that you might not want, but you're forced to, by your instinct, by your nature, by your very upbringing. جس کو شاید وہ بھی کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے آپ کی جینیٹکس، ایک ہوتی ہے آپ کے نیچر. ہاں، نیچر. تو آپ اس کی طرف مائل ہو کسی طریقے سے. I think that, I don't know, I haven't really thought about it, but that could be the definition of محبت. Could be, I'm not. No, پتہ ہے کیا، بیکاز یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ پوری ایک آل انکمپاسنگ چیز ہوتی ہے نا. نہیں، اور دیکھو مطلب آرٹ کا تو پرپز ہی کل ہو جائے نا. اگر ہم آرٹسٹ سے کہیں محبت کو ڈیفائن کریں، آرٹسٹ تو محبت کو فیل کر کے بیان کرتا ہے نا. میں ڈیفائن تو بالکل بھی نہیں کر سکتا. بیان شاید کر سکتا ہوں اس کے کچھ پہلو، جیسے اگر ہم اس کو ایک عجیب نظر سے دیکھیں تو شاید ہر جنگ، ہر قسم کا غلط کام بھی ایک طرح سے محبت میں ہی کیا گیا ہے. شاید کروسیڈس خدا کی محبت میں لڑی گئیں، یا طاقت کی محبت میں لڑی گئیں، یا کوئی بھی جنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی پہلو میں ایک طرح سے
دوسرے انگ سے محبت میں ٹائڈ ہوتی ہے, کہہ سکتے ہیں آپ. تو میں تو اس کا ایک ایسپیکٹ بیان کر سکتا ہوں. آئی ہیو نو کاپی رائٹس اوور دا ہول ڈیفینیشن. آئی ڈونٹ کلیم ٹو نو ایوری تھنگ. نہیں, neither do I, but وہ اسٹنگ کا ایک گانے میں بڑی انٹرسٹنگ لائن ہے ابھی آپ نے کہی کہ there are no victories in our histories without love. ایبسلیوٹلی, بات بالکل ٹھیک ہے. سو آئی تھنک ایک بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے آپ لوگوں سے انگیج کرنا اور اس چیز کو کیپچر کرنے کی کوشش کرنا, کیونکہ جیسے میں نے آڈینس کو پہلے کہا کہ ایک جینزی بڑا فینومینا ہے. مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ جب میں آپ کا بھی انالیٹکس دیکھ رہا تھا تو آپ کی ایک سگنیفیکنٹ فالوئنگ ہے ینگر آڈینس کے اندر. اور اس وقت دنیا کا, مارکیٹ کا, کنزیومرزم کا, سماج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ینگ آڈینس کیا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, واٹ ڈو دے ایکچولی وانٹ. آپ کو کیا لگا آپ کے میوزک کے ریسیپشن سے دیکھ کے کہ اچھا میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں نے ہمیشہ سے, اچھا انسان اور سائنس جب سے مائل ہوا ہے 21ویں سینچری کہہ لیں آپ, تو ہم نے ہر چیز کو کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے, ہر چیز کو ایک طرح سے میجر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یار اس کا سکسیس سینچری سے تو پہلے, لیکن بہت ٹائم پوسٹ انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز اب وہ مارکیٹنگ بز ورڈ بن چکا ہے میرے حساب سے جین زی, اینڈ آئی کائنڈ آف اسٹے اوے فرام مارکیٹنگ ٹیکٹکس, کیونکہ دے ڈونٹ ریئلی ورک. سم ٹائمز دے ڈو. اٹس لائک سائیکالوجی, یو نو, اٹس لائک اے ویری نیو سائنس وچ کلیمس ٹو نو, اور میں مجھے یہ لگتا ہے, دس از مائی پرسنل اوپینین, کوڈ بی رانگ, کہ یار یہ بیسکلی آپ نے ایک ایج گروپ بنا لیا, جین زی نام دیا اس کو, اور اب آپ کوشش کر رہے ہیں. سوال سب کا یہ ہے کہ کیا چاہتا ہے جین زی. اس میں آپ نے بہت بڑے بڑے سنگرز دیکھے ہیں, دے آر ٹرائنگ ڈفرنٹ تھنگس, دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو دس اینڈ دیٹ. آئی تھنک ابھی ہم گاڑی میں آتے بات کر رہے تھے کہ وین ایور یو فیل لاسٹ اور وین ایور یو فیل لائک یو آر ناٹ گیٹنگ اینی ویئر, جسٹ گو بیک ٹو یور روٹس. وہ نہیں چینج ہوتی. تو میں نے کیا کیا ہے پچھلے سال, اگر ایک ریئلسٹک انالیسس لیں تو میں نے 20 سال پرانے جو بھولے ہوئے گانے ان کو دوبارہ گائے, کچھ اپنے گانے بنائے ہیں, ایک اسٹوری بتانے کی کوشش کی ہے. آئی ڈڈ ناٹ پلان کہ یار یہ ایج بریکٹ ہوگا اس کا. اٹ واز جسٹ اے اسٹوری ٹرو ٹو مائی ہارٹ, دیٹس اٹ. It was just people I admired and loved for the craft that they had performed. And I wanted to just present it in a new light. بس اس میں یہ نہیں تھا کہ Gen Z ہونا چاہیے. Gen Z is, I think ان کے ساتھ بھی بیچارے غلط کر رہے ہیں ان کو اتنا وہ کر کے, بٹ نہیں دیکھیں, بٹ دیٹس دا بیوٹی آف اٹ کہ جس مارکیٹ کو آپ کیپچر کرنا چاہتے ہیں اس کا کبھی کوئی فارمولا ایجاد نہیں ہوتا, لیکن اچانک ایک فارمولا ایجاد ہو چکا ہوتا ہے جو کبھی اس کے لیے بنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ خان صاحب کی قوالی گائیں, آپ کوئی پرانا سافٹ غزل گائیں, یا کوئی چیز آپ دوبارہ وہ کریں, اینڈ دیٹ سم ہاؤ اسٹرک اے کارڈ ود دی آڈینس. ہاں, آئی تھنک گڈ میوزک ہیز no age or other sort of boundary. ہاں ایک حد تک سونکلی انکلائنڈ ہوتی ہے ایک جنریشن according to what they've been exposed to, لیکن اس کے علاوہ good melodies are eternal. They don't phase out or change according to زمانہ. At least that's what I think. نہیں, اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ it's not just you. اگر آپ ذیشان علی جو غزل سنگر ہیں ان کو دیکھیں, حالانکہ ذیشان اپنا کام بہت کر رہا تھا, بہت اچھی سافٹ غزلز بنا رہا تھا, بٹ ہز کلیم ٹو فیم بیکیم دیٹ سادگی کو ہماری ذرا دیکھیے. تو وہ بھی خان صاحب کی گائی ہوئی ایک چیز کو اس نے دوبارہ وہ کیا, اینڈ ناؤ ہی از ٹریولنگ دا ورلڈ تھرو اٹ. سو وٹ ڈو یو تھنک از اباؤٹ نصرت's music? I would go back to Nusrat's music. Oh yes, we could talk hours about that. No, the reason why I think کہ دیکھیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے وہ انہوں نے جو انڈین فلم کے لیے گانا کیا ہے, میری سانسوں میں بسا ہے, اور وہ ایک ہارمونیم پہ باجے پہ بیٹھے ہوئے وہ کیجولی گا رہے ہیں, اینڈ اے لاٹ آف پیپل ڈنٹ نو دیٹ ہی کمپوز دیٹ سانگ, جو بعد میں اڈت نارائن نے گایا فلم کے اندر. سو واٹ از اٹ اباؤٹ نصرت فتح علی خان's میوزک دیٹ یو تھنک اسٹل کنیکٹس ود دی آڈینس؟ مطلب وہ خان صاحب خود بھی نہیں گا رہے ہیں, وہ ایک اور صاحب گا رہے ہیں اس چیز کو, لیکن دیر از سم تھنگ. اچھا, یہ میں نے بھی کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اس کو کافی ٹائم. میں کوانٹیفائی نہیں کرنا چاہتا, آئی لائک ٹو اسٹے ان دی گرے ایریا. ہاں, ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ سمجھیں کہ یار ہے کیا. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ہر سنگر کا نا ایک ایرا ہوتا ہے. جیسے if I listen to Udit Narayan, I am transported back to I think the 90s 80s. 90s. ہاں, اگر میں محمد رفیع کو سنتا ہوں تو میں اس سے پہلے.
میں پھر ہمیش ریشمیا کو سنتا ہوں, میں 2000s میں چلا جاتا ہوں, کے کو سنتا ہوں, میں 2000s میں چلا جاتا ہوں, اور ارجیت سنگھ کو سنتا ہوں تو پھر میں آئی ایم لیٹ ٹو 2011 کے بعد کا ایرا. لیکن خان صاحب کو سن کے ایسا نہیں ہوتا, لائک یو آر always where he is and you're with him, and that's just, I think that's just the magic of his work. And the reason for that is that his work is very melody centric. وہی میلڈی آپ قوالی کی اٹھا کے آپ اس کو گانا بھی بنا سکتے ہیں, آپ اس کو غزل کی طرح بھی گا سکتے ہیں. It's just a collection of notes that he has managed to arrange in such a way, in such a curious way کہ it remains eternal, جو شاید آج کے بڑے بڑے کمپوزرز نہیں کر پاتے. I think he was the biggest. ابھی میں یہ اس دن لاسٹ ایئر یہ سوچ رہا تھا کہ 27 years he's been gone. He died the year I was born. And when were you born? I was 97. 97, yeah. So 27 years, and he was number 5 on Spotify's top charts last year. ہم 2 سال گانا نہ کریں, 1 سال ہم انسٹاگرام پہ پوسٹ نہ کریں, تو we phase out right on. And that's just strange to me کہ how ہر کوک اسٹوڈیو کا سیشن, ہر بیسمنٹ کا, ہر بالی ووڈ کا ادھر ادھر آتے جاتے, جوبن نوتیال, all of these guys, they all end up going back to خان صاحب. And I think اس کا جو مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ he was ساؤتھ ایشیا کے جو راگ ہیں اور جو وہ ساری پریکٹسز ہیں ان میں he was very very well versed, and he knew کہ یار میلڈی بنتی ایکچولی کیسے ہے, اس میں میلڈی کے اندر ہی ایکسپریشن کیسے ڈالنا ہے. جیسے ان کا ایک وہ ہے گانا ہے سانورے, اس میں ایک لائن ہے جو عاطف اسلم نے بھی یوز کیا اپنے گانے میں, وہ کہتے ہیں جلوں تیرے پیار میں, کروں انتظار تیرا, کسی سے کہا جائے نا. اب میلڈی ایسے بنی ہوئی ہے اور ایکسپریشن اسی میں ہے, تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے گائے گا نا تو ہی از گوئنگ ٹو بی ڈیلیورنگ دیٹ ایکسپریشن, اینڈ دیٹس جسٹ بریلینٹ. اور ایک اور ان کا جو بڑا میں نے نوٹ کیا ایک چیز کہ لیرک اور میلڈی بہت کلوزلی ٹائڈ ہوتا ہے. اچھا, جیسے آفن ایٹ ٹائمز ہمارا پروسیس یہ ہوتا ہے گانا بنانے کا کہ ہم میلڈی پہلے بنا لیتے ہیں, پھر لیرکس ڈالتے ہیں اس میں, یا پھر لیرکس ہوتے ہیں میلڈی بناتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی ڈیڈ اٹ, بٹ ان کی میلڈی میں لیرک میں ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا تھا اور میلڈی اس کو کویسچن یا آنسر بنا دیتی تھی. جیسے ہے کہاں کا ارادہ تمہارا تمہارا صنم کس کے دل کو. اٹس جسٹ سو اسٹرینج کہ یار ہاؤ ڈو یو ٹائی اے گروپ آف نوٹس to words and then make them work in a way that it's a complete statement now. That is where composition lies. Perhaps it's also the fact that he was primarily trained as a tabalchi. I think rhythmically Khan Sahab was very strong. Could be that very reason as well. In fact, I know of a lot of huge composers جنہوں نے خالی ان کا rhythmic element پڑھ کے بہت بڑے بڑے نام بنا لیے ہیں, اور and that's not a bad thing. It's amazing. He's a massive human being. I like وہ just musical sphere میں ان کو انسان بھی جو ہے نہیں کہہ سکتا کیونکہ he's just beyond that. تو rhythmically بھی if you listen to his melodies, ابھی یہی melody گئی میں نے, that's the rhythm which is like the most well known rhythm in South Asia, right? Yeah, دولے کا سہرا سہانا لگتا ہے, اب وہ and you listen to his rhythm کہ یار ورس سے کورس پہ آ رہے ہیں تو ٹرانزیشن کیسے کر رہا ہے ردم, اور آپ کی باڈی کس طرح موو کر رہی ہے. اینی ویئر آئی سنگ دا سانگ یور باڈی مووز, دا بیسک ہیومن ایموشن جو ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں اثر, وہ کرتا ہے وہ, اینڈ دیٹ از دا بریلینس آف. اور میرا خیال ہے آپ نے جو بات کی نا کہ ان کو ہمارے ایسٹرن ٹریڈیشن کے راگوں پہ ٹھاٹوں پہ ایک پورا عبور حاصل تھا. آئی تھنک مجھے نہیں پتا رحمان یا حاوی however you want to go, wherever you want to go. وہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے اساتذہ ہیں جن کے پاس یہ نالج ان کے اندر رچی بسی ہے, لیکن انہوں نے کبھی اس کو اتنے ایکسپیریمنٹل یا انوویٹو طریقے سے اس کو سامنے شاید نہیں لائے کہ آپ کے لیے دنیا موسیقی کے لیے ایک دروازہ کھل گیا نصرت کی شکل میں. کیونکہ اے آر رحمان ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں اپنی ڈاکیومنٹری میں, ہارمنی جو ڈاکیومنٹری انہوں نے کی تھی, تو اس میں ایک ساؤتھ انڈین میوزیشین تھے, انہوں نے کہا ہمارے لیے اٹس اے ڈیووشنل ایکسپیرینس, اور آمد
کا ذکر کیا انہوں نے کہ ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بٹ آئی واز ونس جیمنگ ود نصرت ان اے ہوٹل ان بامبے. said let's do something. تو he said ایک دروازہ کھلا, وہاں سے ایک ڈھولک پلیئر ہے, دوسرے سے ایک تبلچی ہے, ایک اور ڈھولک پلیئر ہے, and suddenly there was a song. Yeah. تو اب میں آپ کو ایک بڑی اچھا یہاں پہ we are going into a zone. I want to take the conversation somewhere which doesn't get addressed usually. ہمارے یہاں کلاسیکل میوزک کا جو وہ اٹھایا ہوا ہے نا, بار اٹھایا ہوا ہے, وہ اٹھایا ہوا ہے گھرانوں نے. صحیح ہے, انڈیا میں بھی ہیں, یہاں پہ بھی ہیں. یہاں پہ تھوڑے سے کم ہے آبویسلی, انڈیا میں بہت زیادہ ہے. لیکن جتنے میں نے باہر کے گھرانوں کے سنگر سے سنا ہے نا گھرانوں کے بارے میں, اچھا یہ میرا سنا گیا ہے, میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی کیا ہے. nothing against their art, of course their art is central to our culture, to our music, understanding of humanity as a whole. So it's music, it's very important. لیکن their practices like nowadays وہ یہ ہیں کہ they're very stuck in where they are. They don't want to teach outside, باہر والے لوگوں کو ٹرانسفر نہ ہو جائے. They don't want to get out there, right? And just somehow market their work in a way کہ it's available for a wider audience. وہ ایسے سیف گارڈ کر کے, گیٹ کیپ کر کے ایک آئرن کرٹن ڈال کے بیٹھے ہیں. انفیکٹ آئی تھنک انداز کرم پہ ایک کاپی رائٹ کا ایشو ہو گیا تھا. تو آپ نے جب گایا, اچھا اصل میں وہ یوزلی نہیں ہوتا, کافی لوگ کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ اصل میں اتنا وائرل ہو گیا کہ نشانہ بن گیا خود ہی. تو ہم نے ایک بہت بڑا نام ہے ابھی انڈسٹری میں, اور وہ گھرانوں سے ہی ہیں, ان سے پوچھا کہ آپ کہیں گھرانہ ہے تو ہم پلیز ہماری ہیلپ کریں. تو انہوں نے بولا آپ نے گھرانے سے باہر والے سے گوایا کیوں؟ اچھا. تو دیر ویری, حالانکہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شوڈ بی دا وے. آئی تھنک میوزک از یونیورسل. آئی تھنک یو کین ناٹ گیٹ کیپ اٹ. انفیکٹ یہ چیز میں نے بہت مائنڈ کی تھی یہ بات. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میری اوقات نہیں ہے ان کی کمپوزیشن گانے کی. آئی ایڈمٹ ٹو دیٹ فیکٹ, بٹ یو ڈو ناٹ ڈیسائڈ دیٹ. یار لیکن دیکھو عبدالرحمان, میں اس پہ ایک بات بتاؤں, اس پہ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بڑا ہے. وہ یہ ہے کہ میں تمہاری بات سے متفق ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی جو کمپوزیشنز ہیں گھرانوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ قوالوں کا گھرانہ ہو, وہ خیال گائکی کا گھرانہ ہو, وہ دھروپد کا گھرانہ ہو, جو بھی ہو, وہ فادر ٹو سن, مدر ٹو ڈاٹر, سینہ بسینہ روایت ہے, ٹھیک, ایک اس طرح چیز چلی ہے. اب دیکھو چکر سارا یہ ہے اس میں کہ اگر وہ میری وراثت ہے یا میرے باپ کی وراثت, اور تم اس سے پیسے کما رہے ہو, میں نے نہیں کمایا کچھ. نہیں دیکھو یو گیٹ, دیکھو تمہیں اس سے شو ملے گا, تم اس شو سے پیسے کماؤ. یو کین ناٹ رول دس آؤٹ. مطلب کہ جو تم اے آر رحمان کے, ہاں جو کچھ بھی, مطلب ویدر اٹس اے آر رحمان, ویدر اٹس وشال بھردواج, آل یور پلے لسٹ, آئی ہیو گون تھرو آل آف اٹ, ٹھیک ہے نا. دیر از اے پلاسبلٹی دیٹ one of them could come and say کہ you know why are you doing this, why are you doing this, right, and they have every right to. And I think there's a very well known French musician who went into a restaurant, right, ordered everything, like Michelin star restaurant, ordered everything, like ate everything and didn't pay for it. And they said, why didn't you pay for it? They said, because they have been playing my music and they haven't paid me for it. That's absolutely fine. No, now I'm getting to that. تو اس میں ان کو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ کیونکہ تمہیں یہ بھی سمجھنے کی کوشش ہے what happened with امجد صابری. I'll tell you. When his بھردو جولی went to Bollywood, بجرنگی بھائی جان, I received a call from امجد بھائی. He said, رافع دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میرا گانا وہاں چلا گیا ہے. Then I called up EMI Pakistan. I said, بھائی آپ لوگ مجھے بتا دیں کہ you know I called up someone in Salman Khan films as well, جہاں تک میری رسائی تھی. تو دلچسپ چیز یہ ہے کہ امجد بھائی کے لیے وہ ایک ایسی قوالی تھی جو ساری عمر ان کے چچا نے اور والد نے ان سب نے ساتھ گائی ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے تو ایسے گھر والی چیز ہے یہ گانا گانا. لیکن کیونکہ وہ ریکارڈ ہوئی ہوئی تھی ایک اسٹوڈیو میں, اور ایونچولی کاپی رائٹ اس اسٹوڈیو کے پاس تھا جس ریکارڈ لیبل کے پاس وہ اسٹوڈیو تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے وہاں سے جواب کیا آیا کہ اگر یہ ان کی وراثت ہے تو یہ ان کے ڈیتھ ول میں شامل ہونا چاہیے ایز انہیریٹنس بائی لا, جیسے آپ پراپرٹی انہیریٹ کرتے ہیں نا, ہونا ایسے ہی چاہیے, ہونا نہیں لیکن ایسی, لیکن جس روایت میں اگین میں ایک بات کرنے لگا ہوں, اس کال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ مجھے گانے دو, اس کال کا مقصد یہ تھا کہ آپ چاہے جو لینا ہے اس میں سے لے لو, لیکن اس کو پروٹیکٹ کر لو, تھوڑا سا ہماری ہیلپ کر دو, کیونکہ وی لو دس, وی ڈونٹ وانٹ منی فرام دس. صحیح ہے, یو وانٹ ٹیک اٹ, ٹھیک ہے,
بٹ جسٹ سپورٹ اس ہیئر. اور میرا پوائنٹ کبھی بھی کاپی رائٹ کا نہیں ہے, میرا پوائنٹ نالج گیٹ کیپنگ کا تھا کہ نالج گیٹ کیپ نہیں کرنی چاہیے. I really don't mind someone going like یار یہ میرا گانا ہے مت گاؤ. انفیکٹ کوئی بھی سنگر دنیا میں خود نہیں کروں گا اپنے گانوں کے ساتھ, میرے گانے اتنے لوگ کور کرتے ہیں جو میں نے خود بنائے, لیکن میں کبھی نہیں کر سکتا یہ کسی کے ساتھ کہ یار ہاں فلم میں چلا جائے اور ایک بڑے اسٹوڈیو کے پاس چلا جائے, دیٹس ڈفرنٹ. بٹ ایک آرٹسٹ خود جو ہے اس کو ایک طریقے سے گا رہا ہے یا بنا رہا ہے تو آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. لیکن چکر یہ ہے کہ ہاں آف کورس کمرشلی I should be نہیں مطلب وہ الگ بات ہے, لیکن اس کا چکر میرا پوائنٹ یہ نہیں تھا. میرا پوائنٹ تھا گیٹ کیپنگ. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نالج کو سینہ بسینہ ٹرانسفر کرو, لیکن یار اس کو بڑھاؤ آگے, اس کے اسکول آف تھاٹس ہونے چاہیے پورے. یہ ایک بہت بڑا رچ کلچر ہے ہمارا, which will be lost to the winds because of this practice, right? کہ آپ بیٹھے ہو اور آپ کا بیٹا ہی سیکھے گا. صحیح ہے یار, آپ اسکول بنا لو ایک, صحیح ہے, آپ لوگوں جو انٹرسٹڈ ہیں, میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اس سب کو سیکھنے کے لیے. نہیں یہ تو پتہ ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ پتہ ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو نہیں اصل میں ایونچولی دونوں ایشوز جا کے مل جاتے ہیں نا, کیونکہ دیکھو ہوتا کیا ہے, تم ایک کہانی اس طرح سن لو کہ بہت سی مثالیں, لیکن میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کرتا ہوں کہ ایک کامیاب ایکٹریس تھی پاکستانی انڈسٹری کی, اور یہ بہت سی ایکٹریسز کی کہانی ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا. وہ کامیاب ہو گئی, فیم آ گیا, پیسہ آ گیا, تینوں بھائیوں نے کہا ہم نوکری نہیں کریں گی, دونوں بہنوں نے کہا ہم نوکری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس بیچاری ایک پہ پورے گھر کا ایک وہ آ گیا, پریشر آ گیا کہ بھائی مجھے 5,400,000 گز کے ڈیفینس میں بنگلے کا رینٹ بھی دینا ہے, مجھے بلز بھی دینے ہیں, مجھے ان کی عیاشی کے پیسے بھی دینے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایونچولی نا دیر از سم تھنگ انیکسپلینیبل, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس, کہ اگر کوئی آپ کا آرٹس میں چلا جاتا ہے نا اور کامیاب ہو جاتا ہے تو بس آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی کا کھائیں گے. دیٹس دا انٹلیکچوئل پراپرٹی بٹ. دا ون تھنگ دیٹ یو آر سیئنگ نا, یہ تو پراپر یہاں پہ میوزک کی ٹھیکیداری ہے. میں تو اس کے لیے لفظ ٹھیکیداری کا استعمال, اس کی بات کر رہا ہوں میں, کاپی رائٹ کی. اور انفیکٹ اگر ٹیکنیکلی بات کریں نا تو وہ اسٹوڈیو کی بات ٹھیک ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں, میرا ایک گانا ہے ابس, ٹھیک ہے, وہ میں نے ایک ریکارڈ لیبل کو بیچ دیا, اس کے پیسے آ گئے میری جی. اب کل کو وہ ریکارڈ لیبل اٹھا کے اس کو کسی فلم میں دیتا ہے تو میں اس کا یا میرا بیٹا اس کا سوال نہیں. اب دیکھو فرق ہے, ٹھیک ہے, اب میں بتاؤں فرق کیوں ہے. اب یہ گانے ریکارڈ ہوئے 70s میں, اب قوال جو تھے نا, اب تم دیکھو نا, ہاں کہ تمہاری اویئرنیس ہے, تمہارے پاس ٹیم ہے, تمہارے پاس یار دوست ہیں جو ان چیزوں کو لیگلی دیکھ سکتے ہیں. ہاں ایبسولوٹ. قوال اور یہ کلاسیکل والے تو یہ تو تمہیں پتہ ہے پری پارٹیشن سے کوئی دیکھیں جو ان کا ڈیو رائٹ ہے وہ دینا چاہیے ان کو, آف کورس. اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. انفیکٹ امجد صاحب جو ہیں ان کو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کا بیٹا جو ہے از اے گڈ فرینڈ آف مائن, یہ پوری فیملی سے میری اچھی بات چیت ہے. اور اس کیس میں آئی انڈرسٹینڈ ویئر از کمنگ. اگین مائی ایشو از ناٹ دیٹ, مائی ایشو از گیٹ کیپنگ. نہیں بالکل, اور دیکھو اس میں تو آلموسٹ نا ہمارے یہاں کا جو کلاسیکل روایت ہے وہ پہلوانوں کی طرح کام کرتا ہے, جس میں آپ صرف اپنے ہی ان کو ٹرین کرتے تھے. اور بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ سامی صاحب نے پھر علی سیٹھی کو سکھایا, نصیر الدین سامی صاحب نے, انہوں نے زیب کو سکھایا یا وہ کیا, وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. ویسے تم نے خود کبھی کوشش کی کلاسیکل سیکھنے کی, کسی کے ساتھ سیکھا کلاسیکل؟ ہاں میں نے. اچھا پھر ہمیں جو میسر ہے نالج وہ بڑی لمیٹیڈ ہے, کیونکہ آبویسلی نہ کتابیں لکھی نہ کہیں سے آپ کو انٹرنیٹ پہ کوئی, آپ کو انڈین چینلز مل جاتے ہیں یوٹیوب پہ, وہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو. میرے پاس ایک کتاب ہے ایک استاد صاحب کی لکھی ہوئی, راگ میوزک, وہ اس میں ساری انفارمیشن ہے. پھر ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ کو خود بجا کے آ جاتی ہے کہ میوزک از پیٹرنس, رائٹ, اٹس میتھمیٹکس. تو آپ کرتے رہتے ہو تو یو ریکگنائز, اور اللہ نے مجھے بہت اچھا دماغ دیا ہے پیٹرنس. میں بیٹھ کے آئی کین ڈیٹیکٹ اینڈ ڈسائفر پیٹرنس ویری ایزلی ان اینی تھنگ, بی اٹ میوزک اور اینی ادر فارم. تو that's something that I was able to do. Then I have people who have taught me. I have Rajab Ali Khan Sahab, Ahsan Bari, who has helped me a lot. انہوں نے بیٹھ کے مطلب فارمل ایجوکیشن نہیں دی, لیکن ٹھیک کیا ہے مجھے کہ یار یہ اس طرح. رجب تو خود کیا گاتے ہیں یار, رجب تو ون آف مائی آل ٹائم فیوریٹ. بھائی وہ آدمی ایسے ہیں کہ he would sing a note and then tell the note کہ یار اس اسکیل سے آ جاؤ, and he'll be singing and the guitarist will be like اچھا اس اسکیل سے آ رہا ہوں. And that is something جو میں امیجن نہیں کر سکتا. میرے گلے میں مجھے پتا ہے کہ یار میرا جو گانا ہے لفظ میں نے اتنا گایا, مجھے پتا ہے اس کا نوٹ کہاں ہے, خود ہی پتا ہے, لیکن آئی کین ناٹ ڈیسائڈ ٹو سنگ اٹ فرام سی ٹوڈے انسٹیڈ آف اے. ہی کین ڈو دیٹ, which is insane.
کیونکہ ہم لوگوں کو ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے. جو انسان کا جو دماغ ہے وہ اگین پیٹرنز ریکگنائز کرتا ہے. ہم لوگ یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ اگر میرا سا یہ ہے تو آگے یہاں آ جاؤں گا میں, لیکن اگر اوپر لے لیتا ہوں تو میں وہاں سے آ جاؤں گا. لیکن ہی نوز کہ میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. تو بہت مشکل کام ہے. اچھا, ابھی ہم نے میوزک پروسیسز کی بات کی, ہم نے کلاسیکل کی بات کی, نے کہا کہ اب ریاضت تو کرتے ہوگے, ڈو یو پریکٹس یا نہیں؟ کرتا ہوں, لیکن جب شوز ہوتے ہیں تو نہیں کرتا. سو the vocal range that you have, the grip on sur that you have, it's all organic without any learning with a ustad? Yeah. اچھا, اب مجھے ایک چیز بتاؤ اس میں کہ ہمارے یہاں بہت سے شاعر ایسے رہے ہیں, بہت سے موسیقار ایسے رہے ہیں جن کے اوپر آمد آتی تھی. ہاں ٹھیک ہے, جن کے اوپر آمد آتی تھی. جب میں نے پہلی دفعہ تمہارا نام سنا حاوی, تو میرا تو پہلا خیال یہ تھا کہ اس پہ کوئی خیال حاوی ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنا نام حاوی کر لیا ہے. بیکاز آئی ریڈ اے لاٹ اباؤٹ آرٹسٹس اینڈ آرٹ, یو نو, اینڈ ویو ہیڈ نو کنورزیشنز ود ہم بفور دس, رائٹ. اور جیسے میر تقی میر کو چاند میں ایک عورت نظر آتی تھی, ان کو چاند کو دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا. لائک دیر آر تھنگز ان دا پاسٹ دیٹ یو نو, اپنا ابن انشا واز آل اباؤٹ دا مون اینڈ ہی روٹ بکس اباؤٹ اٹ ایز ویل. I wrote a song about it as well. You wrote a song about the moon. So my question is کہ کیا ہے, کوئی ہے آمد کا یا میوز کا, جیسے ویسٹ میں میوز ہوتی ہے کہ آپ کو انسپریشن ایک فیمینن مینیفیسٹیشن کے طور پہ آتی ہے. So do you think there's a process to it کہ where you can like, oh it's a very internal experience? I think میرے ارادے اور ایکسپیکٹیشنز جب ٹوٹتے ہیں نا تو مجھے انسپریشن آتی ہے. جب میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں, کیونکہ ان مائی ہیڈ آئی ایم اے ویری انٹیلیجنٹ ہیومن بینگ which is very laughable, but sometimes I feel like I know everything, and 90% of the time I feel like I'm lost. I have no bearing on what's going on. تو وہ جو 90% اسٹیٹ ہوتا ہے نا میرا, جہاں پہ میرا دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں یہ ہونا چاہیے, اور وہ جب یہ نہیں ہوتا اور سرپرائز ہو جاتا ہوں میں, which is rare, تو تب جا کے مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ دیر آر تھنگس بگر دین واٹ آئی فیل اباؤٹ اور مائی سینسری ایکسپیرئنس ان دا ورلڈ. اینڈ دیر آر, جیسے میرا ایک بڑا عجیب سا ایکسپیرئنس رہا ہے زندگی میں. اچھا, میں اوپر والے سے بہت قریب ہوں, اور میں یوزلی اس بارے میں بات نہیں کرتا, لیکن میرا ہر سال کے شروع میں نا ایک مینیفیسٹیشن ہوتا ہے. مینیفیسٹیشن ورڈ تو نہیں یوز کروں گا, لیکن ایک دعا کہہ لیں, یا ایک ارادہ ہوتا ہے اس سے, یا اس سے وعدہ لیتا ہوں میں کہ مجھے فار ایگزامپل اتنا کمانا ہے پر منتھ. صحیح ہے, ایک ایسی بس امیجنڈ ایک بات ہوتی ہے, تھاٹ ہوتی ہے, آؤٹ لاؤڈ میں اکیلے میں کہہ لیتا ہوں, لیکن ایک امیجنڈ بات ہوتی ہے, اور وہ بات ایسی, مطلب وہ اس طرح کی انریلسٹک ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ یار میں نے جب پہلی لاسٹ ایئر وین آئی پریڈ فار مائی ایونچوئل گروتھ, آئی ہیڈ نو آئیڈیا ہاؤ دیٹ واز گونا ہیپن, ایبسلیوٹلی نو آئیڈیا, اینڈ اٹ ہیپنڈ. اور اسی طرح ایک ابھی 2 سال پہلے آئی ریمبر آئی واز سو لاسٹ اینڈ آئی واز سو بروکن بائی مائی لونلینس. آئی فیلٹ ویری الون, لیکن لائف اسٹیبل تھی بہت. آپ کو وہ کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ زندگی اسٹیبل جا رہی ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن بس you're not happy, you're not getting something out of it, جو ایک unspeakable سی چیز ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. میرے ساتھ وہ مسئلہ ہو گیا تھا, تو بہت عرصہ میں اس سچویشن میں رہا. پھر ایک دن آئی تھنک رمضان لاسٹ والے شروع ہونے والے تھے, and I sat down and I prayed to God and I asked him for strength, I asked him for meaning, and I asked him for strife, and I asked him for me to become powerful, for me to say a word and stick to it, کہ اصولوں والا آدمی بن جاؤں میں. کنٹرول جو میں نے مولا علی کے بارے میں بہت پڑھ لیا تھا اس ٹائم پہ, تو میں نے وہاں سے یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ کنٹرول کے بجائے زندگی نہیں ہے. اگر آپ حق پہ ہو اور آپ نے اس پہ گردن کٹوا لی تو منظور ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے دعا کی نا تو میری زندگی تباہ ہو گئی. مطلب
رمضان میں دعا کیا اور عید پہ something happened and everything went to hell. ٹھیک ہے. I was a mess on the floor. I could not understand what was happening to me. میرے ارد گرد ایسے کچھ سیناریوز ہو گئے which I won't go into. لیکن وہ ایسا ہو گیا سسٹم کہ جاب چلی گئی, سب چلا گیا, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے ہو کیا رہا ہے. And then I read somewhere کہ when you pray for strength or when you want strength, strength comes when you're weak. That was a moment for inspiration for me. کہ جب میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, میں نے دعا کر لی, اب تو اوپر فلائٹ ہے, لیکن وہ الٹا ہو گیا. وہ ہم نیچے چلے گئے اور ہم نیچے گئے, پھر وہاں سے جب اوپر آئے تو ہمیں ریئلائز ہوا اچھا یہ ہوتی ہے خودداری اور اسٹرینتھ. تو وہ تھا میرا میوز. میرے لیے میوز ہمیشہ, میں نے آپ کو تھوڑا زیادہ لمبا کر دیا, بٹ بیسکلی وین میرے ارادے اور میری ایکسپیکٹیشنز جب ٹوٹتی ہیں نا, اور کچھ ایسا ہوتا ہے اور کوئی ایسا رزلٹ نکلتا ہے جو میں امیجن نہیں کر سکتا تھا, دیٹ از انسپریشن ٹو می کہ یار کیا بات ہے, خدا کے ڈیزائن پہ میں. اینڈ یو پروسیس اٹ ان اے وے کہ جب ارادے آپ کے ٹوٹے تو آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ ہونا تو وہی تھا جو اس نے وہ چاہتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو میوز ہے وہ ہے اوپر والا, اور میں کوئی ریلیجیس بات نہیں کر رہا, میں میوزک کرتا ہوں اور وہ ساؤتھ ایشیا میں بہت ایک ٹیبو ٹاپک ہے. تو میں کوئی اسلامک کارڈ نہیں پھینک رہا, میں بڑی جینون بات کر رہا ہوں کہ میرا اللہ سے ایسا تعلق ہے کہ میں جب ایک پرندہ دیکھتا ہوں تو مجھے اسلام کی خوبصورتی یہ لگتی ہے کہ when your God does not present his argument in true Islam, not in the different جو ہم نے whatever Islam for you. For me, Islam is not miracles. Islam is not someone who can fly. Islam is not someone who جہاں پہ آپ ماتھا ٹیکو اور رگڑو پتھر پہ تو آپ کے بال آ جائیں. صحیح ہے, ہجر اسود کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو Islam is not that for me. Islam is when you read the Quran, it tells you to look up into the sky, imagine how the wind goes, how the system is balanced to a point, how the insects go, how the world is shaped, and that is the true miracle of God. I think that is my inspiration. Absolutely it is. And then it also asks you to look inside. Exactly. It doesn't offer you, مطلب وہ بھی جب معجزات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے کافروں کو بس ایسے ہی ایک پوائنٹ دکھانے کے لیے, اس پہ بھی اللہ نے کہا جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. ٹھیک ہے, دس از ناٹ یور proof of divinity. Your proof of divinity is a book and the way the world works, and that in itself is beautiful. تو میرے لیے یہ میوز ہے کہ جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں نا جو میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہو اور میں یہ بول سکوں کہ یار اللہ کیا ڈیزائن ہے تیرا, دیٹ از انسپریشن فار می. ایبسلیٹلی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں, اگر کوئی شخص اللہ کے اتنے قریب ہے, جیسے آپ نے کہا آپ نے مولا علی کو بہت پڑھا اس کے بعد, اور آپ خدا سے قریب ہیں, اور میں لوگوں کو بتا دوں کہ جو میوز کی یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا از اے ویری ایمیننٹ پارٹ آف ہز کریٹو پروسیس. کہ جو چیز بھی سامنے آتی ہے وہ ان کے لیے اسی رابطے سے آتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر خدا سے اتنا گہرا رشتہ ہے تو آپ صبح آنکھ کھولتے ہیں اور ارد گرد بھوک ہے, افلاس ہے, قسمہ پرسی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, لوگ مر رہے ہیں, مطلب ایک آپ سمجھیں کہ مطلب قیامت کا عالم ہے. ہم جس سماج میں جس وقت زندہ ہیں, تو اس کو پھر کیسے پروسیس کرتے ہو؟ اگر خدا سے اتنے قریب ہو تو کبھی ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ یار مطلب واٹ دا ہیل از گوئنگ آن, مطلب کبھی اس چیز کے بارے میں, اور یا یہ چیز اس چیز میں انٹرفیئر نہیں کرتی؟ سبیل آرزو یہی تو تھا ایکچولی, اور یہ کافی ٹائم تک. اچھا, میں ایتھیزم سے واپس آیا ہوں. کیسے؟ پہلے آئی واز بورن مسلم, دین آئی وینٹ ان ٹو ڈسبلیف, آئی اسٹارٹیڈ کویسچننگ تھنگس. جو سب سے ایک میجر آرگیومنٹ ہے ایتھیزم کا کہ if God is all loving and all knowing, why does he allow suffering, right? That was a question for me, and the answer came in the shape of this کہ انسان کو اللہ نے اپنے ڈیوائسز پہ چھوڑا ہوا ہے یہاں پہ. وہ ہمارے صوفی مینٹیلٹی سے بہت ڈفرینٹ ہے یہ بات, لیکن انسان اپنے ڈیوائسز پہ, ایوری تھنگ از ڈن تھرو فری ول, یو آر الاؤڈ ایبسولوٹ فریڈم ہیئر. یہاں پہ اگر آپ نے کسی بغیرت نے جا کے اگر کوئی بلاسفمی کر دی تو اس کو بجلی وہاں سے اوپر سے نہیں گرے گی, یا اگر آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا تو پرندے آپ کے لیے
اوپر سے سلامی نہیں دیں گے آپ کو. ایوری تھنگ از بیسڈ آن یور ڈیوائسز. دا ورلڈ از اے سسٹم اینڈ دیٹس دا بیوٹی آف اٹ, رائٹ. اٹ فلوز ایز اے سسٹم اینڈ گاڈ ول ناٹ ڈو اینی تھنگ آؤٹ آف اے سسٹم فار اینی ون. اینڈ دیٹس سم تھنگ دیٹ از, اس کی شان ہے یہ. وہ غیر نبی سے بات بھی نہیں کرتا, غیر نبی کے لیے انٹرفیئر بھی نہیں کرتا, وہ چھوڑ دیتا ہے اپنے ڈیوائسز پہ. آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے آسمانی مدد. اور اینڈ نمبر 1 یہ پوائنٹ. دوسرا یہ کہ اگر آپ دنیا کو خالی اس دنیا کے لینس سے دیکھو اور اس میں آخرت نہ جوڑو نا, ڈے آف ججمنٹ نہ جوڑو, ججمنٹ وچ از بیسکلی حساب کا دن یا بیلنس کا دن, جس دن بدی اور نیکی کے سارے فضائل اور ثواب اور جو بھی آپ کہہ لیں سزائیں وہ ساری مقرر کی جائیں گی, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. میرے لیے گاڈ از, for me, like scientifically, if I think about it, he is a being which has infinite dimensions. This is not something which I can identify. ہم 4 dimensions میں رہتے ہیں نا, 1, 2, 3 اور time 4. ٹھیک ہے. For God, he is outside, like he's a bigger dimensional like creator. He is the creator of all of these. Omnipotent, omnipresent. ہاں. تو جیسے آپ ایک مووی 2D مووی کو سامنے دیکھ کے آپ اینڈ ٹو اینڈ دیکھ سکتے ہو نا, کہ یار اسٹارٹ یہاں ہے اینڈ یہاں میں اسکرول کروں مجھے پورا سمجھ آ رہا ہے. اور اگر میں اسی انگلی کے پلین میں اپنی انگلی مووی کے پلین میں اپنی انگلی ڈال دوں تو ان مووی والوں کو نہیں پتا ہوگا یہ کیا ہوا ہے. they'll see just a hole, right? تو اسی طرح I imagine God to be that, and I imagine our soul to be somewhere above this realm too. So when we are gone from here, that is the real life, right? وہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے. تو we might face injustices and hunger and problems here, but that's part of his design. That's how he has decreed it to be. That's how free will works. Humanity is inherently born with nafs, born with evil in their heart. That's something جو ہمارا انسٹنکٹ ہے وہ اینیملسٹک ہے, اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یار دیکھو, مرزا غالب کی 5 یا 4 اولادیں ہوئیں, کوئی بھی سروائیو نہیں کی. غالب نے اپنے بچے پہ چادر چڑھاتے ہوئے کہا, جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے, کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور, کہ میرا بچہ, میرا نومولود بچہ جو پیدا ہوتے ہی مجھ سے چھن گیا, جاتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے کہ ہم قیامت کو ملیں گے, کیا خوب قیامت کا ہو گویا کوئی دن اور, اس سے بڑی قیامت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات یوں کی کہ قیامت کا یہاں پہ 2 طرح سے یوز کیا ہوا ہے میرے غالب نے. پہلی جو سینٹینس ہے اس میں ہی از مینشن قیامت ایز دا بگننگ آف سم تھنگ, اور سیکنڈ میں قیامت از دی اینڈ آف سم تھنگ. اور ایکچولی قیامت جو ہے وہ ایک اسٹاپ ہے, فل اسٹاپ ہے, جس کے بعد بھی سینٹینس کنٹینیوڈ ہے. what I'm trying to get at is کہ کوئی شخص جس قسمہ پرسی کی میں بات کر رہا ہوں نا, دیکھو آپ کریٹو ہیں, میں ایک کام کرتا ہوں, ایٹ سم پوائنٹ پہ ہم پریولیجڈ ہیں کہ ہم ان خیالات کے بارے میں سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم سوچیں خدا ہے کہ نہیں ہے, فلسفہ کیا کہتا ہے, فلانا کیا کہتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. لیکن میں جو چیز آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ وہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن جو غالب کی بات ہے نا, کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور, تو سم ٹائمز بیکاز یو ہیو سچ اے اسٹرانگ کنیکشن ود دا ڈیوائن, and when you see the creation around you suffering, what is the conversation that you have with the divine? اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ was there a particular moment in your life that led to the transition from atheism back to God? Yeah, there were actually acha, when I say atheism, it wasn't actual atheism where I went like God doesn't exist. It was just a question. نہیں بالکل, کہ آپ نے مذہب کو کویسچن کیا کہ یار یہ کیا ہے, مطلب وائی از ایوری ون پوائنٹڈ ان دس وے اینڈ وائی از ایوری ون ٹاکنگ لائک دس انسٹیڈ آف دا کامن سینس وچ سیز دس. جو ماڈرن لینز ہے اس دنیا کا, اس میں اسلام کہاں فٹ ان کرتا ہے. well that is exactly atheism, but yeah, go ahead with it. تو وہ that is, I mean, وہیں سے آئے ہم واپس. تو سوری سوال کیا تھا؟ نہیں, میں پوچھ رہا تھا کہ کوئی ایسا پرٹیکولر مومنٹ تھا, جیسے مجھے تو اچانک وہ غالب کا حادثاتی شعر یاد آ گیا بیکاز اٹ واز سو گرپنگ, بٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عموماً میرے بھی بہت سے دوست ہیں who have gone through this arc, پر لوگوں کی سب کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا. میرے لیے وہ یہی تھا جو میں نے آپ کو لاسٹ ایئر بتایا نا, کہ جب خالی ہو گئے نا ہم اندر سے. اور نہیں مطلب از اٹ اے پرٹیکولر ایونٹ؟ It was something which was leading up to it. بہت ٹائم سے
ایک اچھا میرا ایک دوست ہے جو نمازی ہے 5 وقت کا, جب سے میں اس کو جانتا ہوں. ہم تو اب کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ بچپن سے ہی نا وہ مطلب نماز چھوڑتا ہی نہیں, اور وہ سنگر ہے. تو وہ شو سے پہلے میں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار 1 منٹ میں نماز پڑھ گیا, تو which was funny to me at a point ایک ٹائم پہ, لیکن اب نہیں ہے. تو اس کو ایک دن بیٹھے بیٹھے I just went like یار میں نے کافی ٹائم سے نماز نہیں پڑھی ہے, اور مجھے نا کیونکہ میں خالی تھا اتنا, تو میں نے کہا یار مجھے وہ بلا رہا ہے, تو اور مجھے نا آنسو آ گئے بول کے. تو ماہر کہتا ہے کہ ماہر نام ہے اس کا, تو ہی went like یار آپ نماز پڑھ لو جا کے. میں نے کہا یار میں پڑھتا ہوں, اور اب وہی چلتا رہا, ہفتہ ہو گیا میں نے نہیں پڑھی. ہفتے بعد جا کے میں نے پھر پورا پراپر رائٹس کی اپنے دوبارہ, اور پھر پڑھی میں نے نماز. اور پھر اس میں جو مجھے ایک چیز ریئلائز ہوئی کہ اٹ مائٹ بی پلاسیبو, I don't really care, but it gave me the comfort that I was seeking, and that was very important for me. I have tried to measure the world through instruments. I have tried to measure the world through the physical attributes that it presents. But there is something intangible in place جو آپ کو نظر آتا ہے انسانوں میں بھی. میں اکثر بیٹھا ہوتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ یار ایک پل بننا ہے, وہ یوں بننا ہے, صحیح ہے. ایک زمین ہے, جیسے یہ زمین ہے نا, میں گاڑی اس پہ چلا رہا ہوں, خود چل رہا ہوں, ایک کھڈا آئے گا, گاڑی ٹائر نیچے جائے گا, صحیح ہے. یہ اس کا ایسے ڈیزائن ہے, ایسے ہی ہوگا. لیکن ایک انسان آ سکتا ہے اس دنیا میں جو پوری انسانیت کا ٹائٹ بدل دے ایک دم سے, پورے معاشرہ بدل دے ایک دم سے. ایک انسان, ہاؤ کین ون پرسن, جب کہ ہم سبھی بھیڑ بکریاں ہیں, اتنے بڑا مجمع ہے ہمارا, ہاؤ کین ون پرسن رائز ابو ایوری ون ایلس, اینڈ تھرو جسٹ سم تھنگ کین چینج سو مچ. یو ٹیک examples of very popular people, Shah Rukh Khan, Imran Khan, all of these people. How can they do that when even at times their power is mostly, a lot of the times it's imagined, it's not actually real power. How does a person with just his aura, jo aajkal bada word use hota hai, how can they manage to do that? تو وہ ایک intangible factor ہے اس دنیا میں جس کو آپ نہیں ٹچ کر سکے, اور آپ کرتے رہو میجر, کرتے رہو, انسٹرومنٹس لگاتے رہو, ویدر میجر کر لو, آسمان کتنی دور ہے میجر کر لو, کتنا فیول لگے گا دنیا کا اسٹریٹوسفیئر پار کرنے میں میجر کر لو, لیکن آپ انسان کا جو امپیکٹ ہے نا دوسری انسانیت پہ اور اس دنیا پہ, اور وہ کیوں ہے اور کیسے ہے, اینڈ ہاؤ کین ون مین ہیو کرزما اور اورا, یو کین ناٹ میجر دیٹ. اینڈ similarly in the similar fashion you cannot measure the creator and how he managed to. نہیں, اور اس میں تو ماڈرن ایپسٹیمولوجی یا نالج میں اس وقت ایک یہ بھی بحث چل رہی ہے. بہت بڑے اسکالر ہیں احمد جاوید صاحب, وہ تو یہ کہتے بھی ہیں کہ جب سے جیمز ویب ٹیلیسکوپ لمحہ کن فیکن کی تلاش, وہ کہتے ہیں بگ بینگ کو, کہ جب سے وہ لمحہ کن فیکن کی تلاش میں گیا ہے اور ہمارے پاس غیب سے تصویریں آنا شروع ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, آئی لائک ہاؤ ہی پٹس اٹ, غیب سے تصویریں آنا شروع ہوئی ہیں, تو بجائے اس کے کہ انسان اس پوری انفرارڈ ٹیکنالوجی کو کویسچن کرے, ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ بس یہی غیب ہے اور یہی تصاویر ہیں, جو کہ خیالات کی اور انٹیلیجنس کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور وہ اس چیز پہ ایونچولی آ رہے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے نالج کی دنیا کا, کہ فلسفی کو ایونچولی فزکس ریپلیس کر دے گی. جس آپ بات کریں نا کہ ہر چیز کو ہم امپیریکلی ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, ہم گرے ایریاز میں نہیں رہ سکتے. لیکن عبد الرحمٰن, اب ایک یہ بڑا مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے نا, ہر چیز ایک پروسیس ہے, ہر چیز ایک روٹین ہونی چاہیے, ایک پروسیس ہونا چاہیے, ورک فلو ہونا چاہیے. کوئی ہماری کانورسیشن کو بھی ڈسکورس کہہ دے گا کہ یار وہ آرگیومنٹ اے, آرگیومنٹ بی, اس کا کنکلوژن, you can't do that. And but یار ایک بڑا پرابلم اس وقت جو یہ ہے نا کہ دنیا میں جیسا جنگ و جدل ہو رہا ہے اس وقت, مطلب سرحدوں پہ بھی سرحدیں کھینچی جا رہی ہیں, مجھے بس بڑا ڈر یہ لگتا ہے کہ کل کو یہ بھی نہ ہو کہ نصرت ہمارے ہیں اور فلانی تمہاری ہے. تمہیں لگتا ہے کہ میوزک ہیز دیٹ پاور ٹو یونائٹ دا ورلڈ, اینڈ it will, and it does. Music is, I think, something which is one of the very few things which is universal past language barriers. بہت کم چیزیں ہوتی ہیں ایسی, and music is one of them. So of course if there is just this one person, there are people out there, جیسے ساؤتھ کوریا سے کوئی ایک لڑکی یا لڑکا اٹھتا ہے, اینڈ دے آر ٹریٹڈ لائک اے ڈیمی گاڈ بائی دا masses of the world entire. How does one person carry that aura? That's the question which I am trying to answer, which I cannot absolutely for the life of me. How does like every movie in Bollywood, if you watch it,
ہر کسی نے اپنے ہاتھ کھولے ہیں, ہر بندے نے, لیکن ایک بندہ ہاتھ کھولتا ہے اور مطلب اینڈ اٹ بیکمز اے گلوبل موومنٹ. دیکھو ساؤتھ کوریا میں تو نا میں یہ بتا دوں کہ کے پاپ کے جتنے بھی اسٹارز ہیں نا ان سب کی کہانیاں باقاعدہ لکھی جاتی ہیں WWE کی طرح. تو وہ کسی حد تک نا تم سمجھو کہ ایک حد تک میجر وہ میجر ہو چکے ہیں, but they're able to build such people. ہاں یہ ہے انسان پھر بھی اس چیز پہ رسپونڈ تو کرتا ہے. اور جہاں پہ آپ نے بات کی نا فلسفی اور فزکس کی اور غیب کی تصویریں, میں ایک اور بات یہاں جوڑ دیتا ہوں کہ ہدایت, ہم اس کو ہدایت کہتے ہیں, میں کہتا ہوں قربت. ٹھیک ہے, ہدایت نہیں کہوں گا کیونکہ کافی لوگ جن کو اپیرنٹلی نہیں ہے ہدایت وہ غلط پہ, میں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہتا. ہر کوئی اپنی مرضی سے جس پہ جو بلیو کرنا ہے کرتا رہے, کوئی ایشو نہیں. تو جس کو اللہ نے قریب کرنا ہے نا اپنے, یا چلو مسلم خدا نے کہ جو بھی ہمارا جو دماغ ہے اس پہ قریب کرنا ہے اس نے ہمیں, خدا ویسے سب کا ہے لیکن ایک بات کر رہا ہوں, تو اس کو اس نے قریب کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر اس کو میں غیب کی تصویریں دکھاؤں گا تو بولے گا خدا کا کیا ڈیزائن ہے. اور جس کا نہیں ہے نا, اس نے نہیں قریب کرنا جس کو, وہ بولے گا یار خدا تو ہے ہی نہیں, یہ تو ایسے کام کر رہا ہے. تو دیر آر ٹو ویز ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اینڈ اگین وہی فلاسفی کی جو آج سے ہزاروں سال کی ڈبیٹ ہے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ, اٹ ول ہیو نو آنسر واٹس ایور. آئی ڈونٹ تھنک دیر کین بی این آنسر, بیکاز اف دیر از این آنسر دین فیتھ ڈز ناٹ ایگزسٹ. نہیں, اور دیکھو اگر میرا جامع یقین ہے یا تمہارا جامع یقین ہے, علی گل پیر اس پوڈ کاسٹ میں آیا تھا, وہ کہتا تھا کہ یار میرا یقین اتنا ہے کہ جب میری حالت ٹائٹ ہوتی ہے نا میں مسلح پہ پڑ جاتا ہوں. مطلب اور میرا بھی آنیسٹلی ٹو بی آنیسٹ ود یو کہ مطلب میرا بھی یہی سین تھا, لیکن پھر میں نے کہا یار خوش ہوتا ہوں تو پھر نہیں جاتا یار, یہ غلط ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے سارے ٹائم ہونا, ہاں ٹو وے اسٹریٹ ہونی چاہیے نا اس میں. اچھے ہو گئے تو چلے گئے. دو چیزوں کی تم نے بات کی, پہلے تو یو مینشنڈ شاہ رخ خان اگین اینڈ اگین. ہیز ہز فلمز اور دا میوزک ہی was picturized on, did they leave an impact on you? The kind of love his songs bring to the masses, kuch hai uska asar ya nahi hai? I mentioned Shah Rukh Khan because I was talking about the most influential figures in South Asia, and he's one of the biggest stars out there. Lekin of course I'm a kid from the 90s, I've watched a lot of movies, so he is a massive impact, lekin he's not an inspiration اس طرح نہیں ہے جیسے خان صاحب ہیں. He's just someone I admire کہ ہاں ایک فین ہوں میں, ہرتک روشن کا بہت بڑا فین ہوں, ہمایوں سعید کا بہت بڑا فین ہوں, فواد خان کا بہت بڑا فین. I was always an Akshay Kumar kid by the way. I love him too. Akshay Kumar kid مطلب بھول بھلیا اکثر وہ تو اپنی جگہ, لیکن when I was growing up, probably I'm not sure whether you were born or not when the کھلاڑی سیریز came out. ایک اس کی فلم تھی, پہلے کھلاڑی, پھر کھلاڑیوں کا کھلاڑی, پھر انٹرنیشنل کھلاڑی. So there's a film in which he has a final fight with the Undertaker. Oh yes. That was a crossover for a 90s kid. اور اس کی نا ایک بہت ہی سینسٹر قسم کی مینیجر انڈرٹیکر کی بنی ہوئی ہے ریکھا, اور وہ اس کو انگلش میں نا سوسی جملے کہہ کے اس کو مزید پرووک کر رہی ہے اس کو لڑنے کے لیے. So glad that you were born in the late 90s, that you didn't go through that in childhood. But I need to. You need to. But on a very serious note, جس طرح کی تمہاری گائیکی ہے, ہمارے یہاں بہت سے ایسے سنگرز آئے جن کا کہیں نہ کہیں سوز خوانی سے یا منقبت پڑھنے سے, کسی طرح کی ریلیجس ریسیٹیشن سے کوئی جوڑ رہا ہمیشہ سے. میں نے بھی نعت پڑھی. اچھا پڑھی ہے نعت, کیا کیسا ایکسپیرینس رہا, کب پڑھی نعت؟ بچپن میں. اچھا. I think my first performance was in class, وہ ہمارے ٹائم پہ ہوتا تھا مونٹیسری جونیئر سینئر ایسے ہوتا تھا, اس ٹائم پہ پڑھی ہے میں نے. اور اس کے بعد پھر کلاس 6 تک آئی تھنک I was winning competitions نعت کے. تو نظر آتے تمہاری ادائیگی میں, اس لیے پوچھ رہا ہوں, وہ جھلک ہے. وہ نعت تو پڑھی ہے. اس کے علاوہ میرا بڑا موڈ ہے نوحے پڑھنے کا, منقبت پڑھنے کا, لیکن وہ مجھے اب میرے اس خیالات ایگزیکٹلی اہل تشیع نہیں ہیں. تو مجھے اچھا جب میں ریلیجیس چیز پڑھتا ہوں نا, ویسے آئی ڈونٹ مائنڈ دی انٹرپریٹیشن آف اینی ون, لیکن جب میں کوئی ریلیجیس چیز اس زمرے سے پڑھتا ہوں نا, کہ جیسے میں نے اللہ پڑھی تھی پھر سے لکھی تھی وہ پوری دوبارہ, تو اس میں اٹ واز مائی میسج فار ٹورڈس گاڈ. تو اس میں کہتا ہوں کہ تیری خلقت میں اتنا اکیلا میں ہوں, بھیڑ موجوں میں تنہا پھروں چار سو, میری مشکل سنے کون ہے جستجو, میرا محرم ہے تو ہی دے گا سکوں. تو وہ
وہ میرے لیے ایک پرسنل کنیکشن ہے. تو میں کیونکہ ان سے ساری باتوں پہ اگری نہیں کرتا, آئی اگری ود اے لاٹ آف تھنگس ود اہل تشیع, تو مجھے ویسی نوحہ نکالنا ہے جو شاید میرے تھاٹ پروسیس سے تھوڑا سا الائنڈ ہو تو میں پڑھ سکوں. اچھا, نعت کون سی پڑھی تھی؟ کوئی ہے پسندیدہ نعت؟ ہاں, اگر پڑھ کے سناؤ تو اٹ ول بی ریئلی نائس. there was ہاں, کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھوں دیکھ کے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر, جس نے زمیں پہ چاند اتارا وہ خود ہوگا کتنا پیارا, وہ خود ہوگا کتنا پیارا, کھویا ہے پا کے جس نے وہ منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ, ویری ویری نائس. بہت ٹائم ہو گیا. تو کیا مطلب جو نعت کمپٹیشن سے ان کی طرف کوئی فیملی سے انکلینیشن تھا؟ ابا اماں. ابا اماں کیا میلاد ولاد کا سلسلہ ہوتا تھا گھر میں؟ وہ ایسا ہوتا تھا کہ بچہ جیسے سناؤ ذرا. اچھا, وہ جو قومی ترانہ سناؤ, جیوے جیوے پاکستان سناؤ, تھوڑا سا سیریس ہو جاتا تھا. اچھا, اس ٹائم پہ بھی نا ایسا ہوتا تھا کہ آنٹیاں بیٹھی ہوتی تھیں, آئی وڈ میجر, کیونکہ اس ٹائم پہ سمجھ نہیں تھی کہ کیا پڑھنا ہے کیوں پڑھنا ہے, بچے تھے, تو اس ٹائم پہ آئی وڈ میجر دی efficacy or the efficiency of what I was doing by how many ladies I could make cry. اور اب آ کے مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس ٹائم پہ بھی عورتوں کا نا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کون زیادہ روتا ہے. بھائی میری والدہ شی از اے پروفیسر, وہ ایک دفعہ کوئٹہ میں کسی میلاد میں چلی گئی, نوکیا 1100 کا زمانہ تھا, ان کا میسج مجھے 10 منٹ میں آیا کہ ٹیک می اوے, میں نہیں بیٹھ سکتی یہاں پہ, کیونکہ وہ ان کو اندر کہنے گی, یہاں تو شفون کے جوڑے پہنی ہوئی خواتین اور باقاعدہ وہ تیار ہو کے آئی ہیں, وہ رو رہی ہے اینڈ شی واز گیٹنگ انکمفرٹیبل دیر. وہ مجھے اب سمجھ آتا ہے اس ٹائم کمپٹیشن, لیکن ہم ایسے میجر کرتے تھے کہ ہاؤ مینی پیپل وی کین. ویسے تو اب میک کرائی, اب بھی آپ کی میوزک کو ہم ایسے میجر کر سکتے ہیں, ہاؤ مینی ویمن یو کین میک میوزک کو. دیکھو اب آپ کے میوزک کو, کیونکہ میں پچھلے ایک ہفتے سے آئی بین پروفاؤنڈلی گوئنگ تھرو یور ٹائم لائن, ایچ اینڈ ایوری کامنٹ, کافی خواتین کو رلا رہے ہیں آپ کامنٹس میں. ہاں کہہ سکتے ہیں. تو کیا ہے, واٹ از اٹ اباؤٹ یور وائس اور یور رینڈیشن کہ بچپن میں آپ ایجڈ خواتین کو رلا رہے تھے, اب آپ اپنی عمر اور اس سے ینگ خواتین کو رلا رہے ہیں, تو بس بھی سم تھنگ, کوئی کوڈ تو آپ نے کریک کیا ہوگا. نہیں, بس ایک کیونکہ میں نے بچپن سے کہانیاں بہت پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بہت ایوڈ ریڈر ہوں میں, ناولز وغیرہ بہت پڑھتا ہوں, تو مجھے ایک بات پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فیکٹ اور ایک ہوتا ہے امیجنیشن. تو یو جسٹ ہیو ٹو اسٹرائک اے کارڈ ود دی امیجنیشن آف پیپل. If you're able to do that, you're in the business. تو بس یہ پتا ہے مجھے اب وہ کیسے ہوتا ہے, رلانا ہے, ہنسانا ہے, نچانا ہے, وہ ہر کسی کا ڈفرینٹ فارم. کوئی ایک نوٹ ہو سکتا ہے, کوئی ایک لیرک ہو سکتا ہے that strikes your equation with the feminine imagination. Because دیکھو میں نے بہت سارے نئے سنگرز جو کورس بھی سنتے ہیں, سب کا سنا ہے, بٹ ان کی predominantly فیمیل فالوئنگ اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے. اور اینڈ اٹ جسٹ مائن ہے, میں نے کوئی امپیریکل انالیسس نہیں کیا, ٹھیک ہے, نہیں ہے. اور اس کے اندر یو نو لائک ویمن آر پرابلی سیئنگ او یو میک می کرائی, یو دس, مطلب یہ جو سارے ایکسپریشنز ہیں وہ ہیں دیر. تو کہیں تمہیں یہ لگا کہ اوکے یو نو مے بی دس تھنگ از ورکنگ آؤٹ, یا کبھی ان کامنٹس کو سیریسلی لیا تم نے اپنے اوپر؟ نہیں, میں جب تک خود نہیں رونا آتا میں کوئی گانا نہیں, مطلب اگر سیڈ گانا گانا ہے تو جب تک خود مجھے فیل نہیں ہوتا نا وہ گانا, تب تک میں نہیں اس کو پریزنٹ. ہیپی گانے بھی گاتے ہو؟ میں نے تو نہیں سنا. اچھا, کون سا ہیپی گانا بنایا ہے میں نے؟ ہاں وی سنگ لائک, ہاں کر لیتے ہیں, ہیپی گانے بھی کرتے ہیں, چھیاں چھیاں کرتے ہیں یار. اچھا, تو دل تو بچہ ہے جی کر لیتے ہیں, لائک دیر آر سانگس, لیکن ان میں اثر ہونا چاہیے بیسکلی. اچھا, گانوں میں اثر ہوگا, مزہ آئے گا. اثر نہیں ہے تو پھر نہ ہمیں مزہ آئے گا نہ سامنے والے کو. اثر کو کیسے ریفائن کرو گے تم؟
رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے. رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے. کون سا ایسا گانا ہے جو تم جب بھی ہلنا سنتے چاہیے, ہو؟ پیر ہلنا چاہیے, رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے, نوٹ لیتے وہ تو بچوں کا رٹا لگاتے ہوئے بھی ہلتا ہے سر اس میں نا. وہ تو ہلاتے ہیں نا وہ. نہیں مطلب وہ بھی اپنے الفاظ کے ردم پہ سر ہلا رہے ہوتے ہیں. ردم یہی ہے نا, ردم انسان کی باڈی میں بستا ہے, اس کو باہر نکالنا ہے ہم نے. وہ نکالیے کسی گانے سے تو گانا ہمارا. اچھا کون سا تمہارے لیے اگر میں کہوں, اور یہ چیز میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. نہیں ڈیفائن تو کرنا بھی نہیں ہے نا, اس میں ایکسپریشن میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا گانا ہے دیٹ یو کین لسن ٹو اینی گیون ٹائم اینڈ اٹ ول ٹیک یو آن ان دیٹ زون جس کی تم بات کر رہے ہو. اور مے بی یو نو couple of songs, it could be English, it could be Pakistani, it could be Indian. I'm curious about it. یہ بڑا مشکل سوال ہے. بیان کا تیری تصویر, اچھا, that is a song that takes me places. خان صاحب کا سانورے. اچھا وہ میں سنتا ہی نہیں ہوں. اچھا, کیونکہ وہ سنتا ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ کوئی میرا بہت قریبی مر گیا, تو اچھا. میں نہیں سنتا. پھر بہت گانے ہیں. کیری آن مائی ویورڈ سن. اچھا, ہوئے اتنا رویا ہونا میں اس گانے کو سن کے. وہ اب آپ کو لگتا ہے کہ ہم پریویلیجڈ ہیں, ہم نہیں تھے. اچھا, میں اس بارے میں اب زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ وہ پھر لوگوں کو لگتا ہے ساب اسٹوری سنا. ساب اسٹوری تو سنائی بات نہیں, اگر تمہاری شخصیت کا حصہ ہے تو بتاؤ. بس وہ ظاہر سی بات ہے, حالات اچھے نہیں تھے, کٹھن تھے. لائک فائنینشلی؟ ہاں, فائنینشلی, ایموشنلی کافی ایشوز تھے ان مائی اپ برنگنگ. مطلب اتنا ایزی نہیں تھا پیرنٹس کے ساتھ, یا لائک وہ میں دیکھو ساؤتھ ایشین مکس سمجھ لیں آپ. بس نہیں دیکھو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم پہلے شخص نہیں ہو اس پہ بات کرنے والے. ابھی پیرو علی کو لایا تھا تو اس نے تو باقاعدہ اپنے چائلڈہڈ کے مسائل کی, اور مطلب کوئی لائک دس از اے اسپیس ویئر وی ٹاک اباؤٹ دیز تھنگز وداؤٹ سارٹ آف. ہاں, فائنینشیل ایشوز تھے. آئی تھنک سب سے بس میں اتنا کہوں گا کہ جب ہم جو بہن بھائی ہیں ہم اس دنیا میں آئے, تب ہمارے شاید والدین ریڈی نہیں تھے, نہ ایموشنلی نہ فزیکلی اس شیپ میں تھے, نہ اس نالج کے ساتھ تھے کہ اب اولاد آ گئی ہے تو اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے بہت, اب میں اس کو انالیٹکلی بتا رہا ہوں, آپ کو بتانا نہیں چاہیے, لیکن خیر اس وجہ سے ہم نے بہت مشکلات کا سامنا کیا. اب سائنس کہتی ہے کہ اٹس پارٹ آف ابیوز اینڈ ایموشنل, فزیکل, ڈفرینٹ فارمز آف ٹارچر. بچے کے ساتھ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. ہمارے زمانے میں سب ہوتا تھا. میں روڈ پہ بھی سویا ہوں, میں بسوں کی چھتوں پہ بھی آنا جانا کیا ہے, میں نے ہر طرح کا سفر ہر طرح کے حال میں کیا ہے. تو اب جب ہم کروڑوں کی گاڑیاں لینے کی بات کرتے ہیں تو مجھے وہ وقت نہیں بھولتا, جو بہت اچھی بات ہے. تو بس اتنی سی یہی بات ہے کہ وہ روٹس مجھے یاد ہیں اور میں کبھی بھول نہیں سکتا, جس وجہ سے میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں اوپر والے کا کہ جب ہم 2 پیسے جوڑ کے ایک سگریٹ کے لیے لڑتے تھے تو آج ہم بس نہیں لڑ رہے, سکون میں اس معاملے میں, تو بڑی بات ہے. اچھا عبدالرحمٰن, یہ ایک بڑی تم نے اچھا کیا کہ تم کھلے اس چیز پہ جتنا تمہیں کھلنا چاہیے تھا, اور میں کوئی کریدنے کے لیے تمہارے زخم بیٹھا بھی نہیں ہوں یہاں پہ. لیکن میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اپنے زخم واضح کیے جائیں لوگوں کے سامنے, کیونکہ دیکھو اپ برنگنگ کہ جیسے تم نے کہا اب لوگ ابیوز کہتے ہیں, یا ایک نئی پوری ایک لینگویج آ گئی ہے, عجیب سی ایک گرامر آ گئی ہے ان چیزوں کے لیے, جو ہمارے لیے وے آف لائف. آئی واز 5 years in a cadet college, میں نے اتنی بیلٹیں کھائیں, اتنی بیلٹیں کھائیں. اب لوگ کہتے ہیں تم کارپورل پنشمنٹ کا شکار تھے, ٹھیک, کارپورل پنشمنٹ صحیح ہے, ہمارے تو کٹائی. بٹ what I'm trying to get at is کہ there are kids who look up to you, who have had similar issues. If not financial circumstances, there might be problems in the household, جس کی وجہ سے ماں باپ سے, میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں کہ they don't share the same frequency with their parents. ٹھیک ہے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ تم نے اس چیز کو اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرنے دیا. نہیں, صحیح, بالکل بھی نہیں. تو کیا وہ اپنی زندگی اور اپنی ان رنجشوں اور ان فاصلوں کے بارے میں وہ کر سکتے ہیں
not to turn it into a part of their personality. آئی تھنک وہ تو آئے گا پرسنالٹی میں, وہ آپ نہیں چینج کر سکتے. انفیکٹ کافی ٹائم تک آئی وانٹیڈ ٹو بی دی اپوزٹ آف مائی پیرنٹس اینڈ ان ٹرن بیکیم دیم. تو دا بیسٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ, وچ از ویری امپاسبل in while you're in the picture, is to forgive them, to let it go. I am able to function happily, not exactly وہ ابھی تک کچھ اسکارس تو نہیں ہیل ہوتے, وہ تو آپ کے سب کانشیس پہ رہتے ہیں. انفیکٹ میری زندگی کے اڈلٹہڈ میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جو اسی وجہ سے ہیں, جو میں ٹریس بیک کر سکتا ہوں, جو میں آج بھی حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مطلب ایسا ہے کہ شاید مجھے 300 سال پیچھے پھینک دیا ان پرابلمز نے, اور میں ابھی بھی اسی, جب دنیا میرے سامنے آگے بھاگ رہی ہے اور ریس ان کی الگ چل رہی ہے, ہماری یہ چل رہی ہے کہ ہم اپنی قبر سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بس آپ نے اپنے ماں باپ کو معاف کر دینا ہے, اور یہ جاننا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ سب آپ یاد کرو گے اور ٹیس بہت ہلکی ہوگی. اس دن کو لوگ فارورڈ کریں اور اپنے آپ کو اس طرح جٹ کے جوڑ کے چلیں جیسے آپ ہی ہیں اپنے لیے اور کوئی نہیں. نہیں بالکل. اور شاید یہ بھی ہے کہ جتنا آپ کی جو ایک رنجش ہے, آپ اس کا جتنا ماتم یا اس کا جتنا ملال کریں گے, وہ ایک تو اتنا پختہ بھی ہوتا جائے گا. میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, ہم اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں. ایک تو اتنا پختہ بھی ہوتا جائے گا, اور پھر شاید آپ کو کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ وہ سائیکل پھر ریپیٹ کرے. جب آپ یہی مسئلہ ہے نا, میں اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتا. ہاؤ ڈو آئی انشور دیٹ؟ بٹ دیٹ مینز آئی ہیو ٹو ٹریس بیک what happened to my dad and mom that they were like this, and what happened to them was what happened to me. So how do I make sure کہ I am not the same? سوال تو یہ ہے نا. That is the question is کہ آپ اس کو ٹریس کس طرح کرتے ہو. تو میں نے تو یہی سوچا کہ اگر میں ان سے 180 ہونے کی کوشش کروں گا تو میں انہیں کی طرح ہو جاؤں گا, کیونکہ انہوں نے بھی 180 ہونے کی کوشش کی ہے اپنے ماں باپ سے. تو اس طرح کے تو 180 نہیں ہونا آپ نے بس your fight should be bigger than all of this. If you pick a bigger fight and if you focus on that, your own problems will be bearable. That is my process. کہ یار آپ لڑائی بڑی چنو, دشمن بڑا دیکھو, تو جو کھانے پینے روٹی شوٹی کے مسئلے ہیں آپ کہتے ہو ہاں ہیں ابھی, لیکن ایک وقت آئے گا نہیں ہوں گے, کیونکہ میرا مسئلہ کچھ اور ہے. تو یہ میں نے اپنے ساتھ ایکچولی ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب روٹی تنگ ہے تو ہم روٹی کی پرواہ نہیں کر رہے, ہم سروائیول موڈ میں ہیں لیکن ہے نہیں, جس سے انسان کا دماغ کھل جاتا ہے کہ یار میں نے کرنا کیا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں نے بھوک صحیح ہے, اور ایسی ویسی نہیں صحیح, بہت زبردست قسم کی صحیح ہے. مطلب پھٹے جوتے بھی پہنے ہیں, پھٹے کپڑے, ہر چیز ہر طرح سے دیکھی ہے. اس ٹائم میں ایک ہی چیز تھی کہ میری لڑائی اس سب سے بڑی ہے, اور میں اس لڑائی پہ فوکس تھا, جس وجہ سے میں بچ گیا ایک حد تک. اور اب میرا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کو کیسے اس سے نکالا جائے, کیونکہ میرے بھائی بہن تھوڑا سا پھنسے ہیں وہاں پہ. تو میری کوشش یہی ہے کہ بہن تو نہیں بھائی, کہ ان کو جو وہ خود نہیں کر پا رہے ان کو کروایا جائے, ان کو نکالا جائے, ہیلپ دیم پک اے بگر فائٹ. نہیں وہ بڑا کہتے ہیں نا کہ کہنے کو ایک صحن میں دیوار ہی بنی, گھر کی فضا مکان کا نقشہ بدل گیا. تو وہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون سی دیواریں, اور ان کو پھلانگنا ضروری ہے, ان کو توڑنا ضروری ہے, ان سے بچنا ضروری ہے, ان کے سائے میں زندہ رہنا ضروری ہے. دیکھو رحمان, تمہارے ساتھ تو میں بیٹھوں گا تو گفتگو چلتی رہے گی, ہمیں اس کو لانا ہے کلوز پہ. اور فائنلی وٹ ایور یو فیل لائک آفٹر دا اینڈ آف دس کانورزیشن, ٹیل اس ان دا فارم آف اے سانگ دیٹ یوڈ لائک ٹو سنگ. Whatever you're going through right now. بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. وہ لائن ہے نا غلام علی صاحب کی, وہ کہتے ہیں بھری دنیا میں جی نہیں لگتا, بھری دنیا میں جی نہیں لگتا, جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی, کوئی تازہ
ہوا چلی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی. نہیں ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ عبد الرحمان for being here. I hope you enjoyed the conversation. I did. It was very it was more, I had to save more, like more of my ass. It's you know, it's a nice space, and I think we try to let our guards down so that people know that we are all as vulnerable as the people who watch us. Thank you so much everyone. Let's hope کہ حاوی کے اوپر کچھ نئے اور اوریجنل گانے بھی حاوی ہوں. ارادہ ہے. ہاں ابھی 4 آ چکے ہیں, 3 اور آ رہے ہیں. 3 اور آ رہے ہیں. کیا کروں میں ابھی. ایک سوری میں کلوز کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ انداز کرم کیوں گاتے ہو. میں نے کہا بھائی میں کیا کروں, میں گاتا 2 گھنٹے کا کانسرٹ ہوتا ہے, 4 منٹ کا گانا ہے وہ, آپ لگاتے کلپس اس کے ہو تو 2 گھنٹے آپ کیا کر رہے ہوتے ہو, پھر میں کیا کروں اس بات کا. مطلب دیٹ از insane. لیکن ہاں I've released نا ملے is viral. It's almost 1 million on Spotify. وہ رات جو ہے وہ بھی اچھا جا رہا ہے, بہت مون اچھا جا رہا ہے. Abyss has crossed a lot. ابھی 3 اور آ رہے ہیں گانے. So we're doing originals. چلو good, and I hope you keep on excelling like you are, and I hope there's lots and lots of new music out there for Havi. Thank you everyone for tuning in. Inshallah ملتے ہیں next episode میں.